ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ان کے دلوں میں محبت ہے، سچائی ہے، ان کے دلوں میں حق نواز ہے، حق نوازی ہے، محبت کا حصہ ملانے یہاں آئے ہیں۔ اللہ انہیں اجر عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے محترم مختوم جناب اظہر فاروق صاحب اور ہمارے دیگر احباب قاری مبشر صاحب، عبدالقیوم صاحب، قبلہ مفتی صاحب۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، مجھے ابھی ڈاکٹر نے منع کیا سفر سے مکمل، لیکن ہم نے سنا ہے کہ یہاں قریب کچھ دنوں میں ختم آہوزاری ہوا ہے۔ پہلے ہوتے تھے ختم بخاری، آج کل ہو رہے ہیں ختم آہوزاری۔ سفر جاری رہیں گے، کسی مائی کے لال میں دم خم نہیں ہے کہ وہ سفروں کو روک سکے یا پرندوں کو پرواز سے روک سکے۔ صرف حاضری کا مقصد یہی تھا، قاری صاحب سے بات بھی یہی ہوئی کہ میں صرف حاضری کے لیے حاضر ہوں گا۔ آج کے سارے پروگرام ایسے ہی رہیں گے۔ کچھ مہینوں سے دل کا عرضہ بھی ہے، اور ابھی سندھ کے 3-4 روزہ دورے، رحیم یار خان ضلع کے دورے کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج صرف ہماری آنکھیں آپس میں باتیں کر لیں، یا معاف نہیں کریں گے؟ میں اگر یہاں نہ آتا تو ختم آہوزاری والے کہتے کہ دیکھیں جی، ہم جب تک ہیں تو پتہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا فریضہ ہے لعنت ملامت کرنا، کتا کتا کرنا۔ مجھے افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، علماء موجود تھے اور جمعیت علماء اسلام کا نام اتنی غلط استعمال ہوگا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم صحابہ کے کیس کے لیے کوششوں میں ہیں کہ دیوبند کے تمام ستارے ایک جگہ جمع کریں اور پوری قوت سے فائٹ کریں۔ ہم دوریاں ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور سال بعد آتا ہے اتنی مبارک کتاب ہے ختم بخاری، ان کو لعنت کرنے والوں نے، کتا کتا کرنے والوں نے ختم آہوزاری بنا دیا۔ جتوئی والوں، مظفر گڑھ والوں، قبلہ اظہر فاروق صاحب، ایسے واقعات آپ کی موجودگی میں ہو رہے ہیں۔ سمجھنے والے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم لاوارث ہیں، سمجھنے والوں کو کسی نے یہ شراب پلا دی ہے، وہ نشے میں بول رہے ہیں۔ آپ سامنے آئیں، سامنا کریں۔ پیٹ پیچھے عورتیں لڑتی ہیں، مرد میدان میں لڑتے ہیں۔ آپ میدان میں آئیں۔ حیات ممات کے مسئلے پر میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اور ختم آہوزاری والے کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کو گندی گندی گالیاں دی گئی، گندی گندی گالیاں۔ اجازت ہو تو میں شعر سنا دوں آپ کو۔ اصل میں حیدری نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ بیٹا تیرا مورچہ ہے صحابہ کا دفاع، نیچے اگر لڑائیاں ہو رہی ہوں تو آپ نے مورچہ چھوڑ کے نیچے نہیں آنا۔ عورتیں لڑ رہی ہوں، بلائیں بیٹا سبزی لے کے لا دو مجھے، آپ نے گن چھوڑ کے مورچہ چھوڑ کے نیچے نہیں آنا۔ ہاں، اگر علماء آپ سے کوئی بات پوچھیں بس ادب بتا دینا، لیکن محاذ اور مورچہ صحابہ والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں، نبی کی حیات کا منکر نعت نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی ایک دکھا دو، آپ کے یکی والے میں کوئی ہو نبی کی حیات، یاکی والا، اچھا یاکی والا ہے، یکی کے درمیان الف ڈال دیتے ہیں، کیا بن گیا؟ یا زبر یا، کافیہ زیر کی، یا کی۔ نبی کی حیات کا منکر نبی کی نعت نہیں پڑھ سکتا۔ ہمیں نہ الجھائیں، ہمارا رستہ نہ روکیں۔ ہم آپ کا بھی احترام کر رہے ہیں، ہم آپ کا سوال تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ شیعہ
آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کیا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آوزاری والوں چیلنج کرتا ہوں، ختم بخاری نہیں، ختم آوزاری والوں میرا چیلنج ہے، آپ سب میرے نمائندہ بن جائیں، ان تک پہنچائیں۔ آپ جتوئی میں، مظفر گڑھ میں، یاکی والا میں کانفرنس رکھ لیں۔ میرا سوال ہوگا شیعہ کو، آپ یہ آوزاری والا جواب دیں، اور آپ سوال کریں حیات ممات نبی کی حیات کے حوالے سے، میں آپ کا جواب وہاں دوں گا۔ یہ چیلنج جائز ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے تو چیلنج ان تک پہنچائیں گے، اس کی ہم ویڈیو بنائیں گے، پاکستان کے صحافیوں کو بلوائیں گے تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ آوزاری والے کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں۔ ادھر رو رہے تھے نا کہ میری ماں کو گندی گندی گالیاں تھیں، بہت گندی گندی گالیاں۔ وہ شعر ہے، حیات النبی میرے من دا اجالا، حیات النبی میرے من دا اجالا، بنا اس دے چہرہ جلالی نہ ہو سی، سید ارشد نو جیڑا حیاتی نہ مننے۔ پہلے میں پڑھتا تھا متے جی سٹے حلالی نہ ہو سی، پھر میں نے تھوڑی سی ترمیم کی، تھوڑی مرچی اور ڈالی۔ تو میری محبت رسول پر سوال کرتا ہے، تو میرے عشق رسول پر سوال کرتا ہے۔ ہم تو کہتے پھر رہے ہیں زندہ ہے، جھنگوی زندہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ نبی کی حیات۔ پھر میں نے مرچی ڈالی، سرخ بھی ڈالی، لال بھی ڈالی، اسی لیے تو لال ہوئے پھرتے ہیں یہ۔ میں نے کہا حیات النبی میرے من دا اجالا، بنا اس دے چہرہ جلالی نہ ہو سی، سید ارشد نو جیڑا حیاتی نہ مننے، اور بھونجن دا بچہ حلالی نہ ہو۔ اس میں کسی کو عقیدہ حیات النبی زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد۔ اس میں کسی کو گالی دی ہے میں نے؟ آپ کسی کو گالی لگی ہے؟ وہ آوزاری والا کہتا ہے کہ میری ماں کو گندی گندی گالی ہوتی ہے۔ تو اگر میرے عشق رسول پہ سوال کرے گا، محبت رسول پہ سوال کرے گا، تو میرے نظریات کا گربان پکڑے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ معذرت، ہمیں ہمارے مرشد حق نواز نے ایسا کچھ نہیں سکھایا۔ ہم جس کے مرید ہیں وہ خون دے کر سمجھا گیا ہے کہ سر صرف اس کے آگے جھکانا ہے، گردن صرف اس کے آگے جھکانی ہے۔ تو کہا کہ نہیں بلانا، ہاتھ کھڑے کرو، جب سے ہمارا کاروبار نہیں ہے، یہ میل ملاپ ہمارا بزنس نہیں ہے، ہم کچھ بوجھ لیے پھرتے ہیں ذمہ داریوں۔ آپ دعا نہیں کر سکتے، دغا تو نہ کرے، اتنا کافی ہے۔ بیماری کی حالت میں حاضری کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں دیکھ لو، جتوئی ہے کوئی آپ کے شہر ہے، ہم ابھی آگے نہیں بڑھے، جب ہم بڑھیں گے